اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ کس وقت اپنی زبان کو بند رکھنا ہے تو آپ اپنی ہی زبان سے اپنی زندگی کے بہت بڑے نقصان کر بیٹھیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں جب ہمیں بولنے کی بجائے بالکل خاموش رہنا ہوتا ہے۔ کئی بار غصے میں کہا گیا صرف ایک جملہ آپ کی عزت کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور کئی بار آپ کی کہی ہوئی ایک بات کسی دوسرے انسان کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کا موقع بھی دے دیتی ہے۔ اس لیے خاموش صرف چپ رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی جاننا ہے کہ کس موقع پر کیا نہیں بولنا چاہیے۔ آج میں آپ کو 3 ایسے موقع بتاؤں گی جہاں اگر آپ نے اپنی زبان پر قابو رکھ لیا تو آپ بہت سے لوگوں کو خود ہی آپ کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دیں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں پہ میں نے ناشتہ بنا لیا تھا اور ناشتہ اب ہم کر رہے تھے، تو ناشتہ کرنے کے بعد مجھے اپنی جاب پہ جانا ہوتا ہے۔ میرا بھی غلام بیٹا سویا ہوا ہے، اس کا ناشتہ چھوٹی نے رکھ دیا، تو ناشتہ کیا ہم نے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنی جاب کی تیاری کی، کیونکہ پھر میں صبح ٹائم سے چلی جاتی ہوں تو پھر میں ٹائم سے واپس آ جاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں کام کرنا تو پھر کتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی تیاری کی، تو اس کے بعد میں پھر جاب پہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے آ کے گھر کے کام نپٹانے ہوتے ہیں، تو چلیں جی چلتے ہیں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع کی طرف بھی۔ پہلا موقع تب آتا ہے جب کوئی آپ کا مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی ذاتی زندگی کو غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں جاننا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کس کام سے آگے بڑھ رہی ہیں، آپ کی ترقی کیسے ہو رہی ہے، آخر آپ کو کامیابی کیسے مل رہی ہے۔ ایسے وقت اگر آپ ہر بات کو کھول کر بتانا شروع کر دیں گی تو آپ خود اپنے بارے میں بہت ساری ایسی معلومات دیں گی جو سامنے والے کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ اپنا کام کس طرح کرتی ہیں، آپ کے آگے کے منصوبے کیا ہیں، آپ کس چیز پر فوکس کرتی ہیں، آپ کی آمدنی کتنی ہے، ان ساری باتوں کا جواب ہر کسی کو دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی آپ سے مقابلہ کر رہا ہے تو اسے مقابلہ کرنے دیں۔ آپ کو اس کے سامنے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں یا آپ نے اس سے زیادہ محنت کی، بلکہ جتنا ہو سکے اسے پوری طرح مقابلہ بازی خود سے کرنے دیں۔ سامنے والا اگر اپنے کام کی بات کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، اس کی تعریف کر دیں اور اپنی بات وہیں ختم کر دیں، کیونکہ بہت بار لوگ آپ کے زبان سے آپ کے بارے میں ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا بعد میں استعمال کر کے وہ آپ کو نقصان پہنچانے یا آپ کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا موقع تب آتا ہے جب کوئی آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سب سے زیادہ اپنی عزت خود کم کرتا ہے۔ کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے اور ہم اس کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں آخر ہوا کیا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، میری بات تو سنو۔ مطلب کہ وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا اور ہم اس کی منتیں کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ ہم صفائیاں دیتے ہیں اتنا ہی سامنے والا ہمیں اور زیادہ نظر انداز کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نظر انداز کرنا ہم پر اثر کر رہا ہے۔ ایسے وقت پر اگر آپ بالکل خاموش ہو جائیں، کوئی صفائی نہ دیں، کوئی لمبی بات نہ کریں اور اپنی زندگی میں ویسے ہی مصروف رہیں جیسے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تو سامنے والے کا پورا کھیل وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو نظر انداز کیا لیکن آپ پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں، اور یہی چیز اسے دوبارہ آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ہر بار کسی کے رویے کو جاننا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سامنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی سب سے زیادہ بہتر جواب ہوتا ہے۔ یہاں پہ جی ہم نے دوپہر کا کھانا کھا لیا تھا، اور دوپہر کے کھانے کے بعد اگر چائے نہ پی جائے تو میں کہتی ہوں کھانا کھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تیسرا موقع تب آتا ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلا کر آپ سے کچھ کہلوانا چاہے۔ کچھ لوگ براہ راست آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے آپ کو غصہ دلانا شروع کرتے ہیں۔ وہ ایسی بات کریں گے جو آپ کو اندر تک چبھ جائے گی، پھر خاموش ہو کر آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، اور اگر آپ نے اسی وقت جواب میں بولنا شروع کر دیا تو آپ وہی کہہ دیں گے جو شاید آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر بعد میں آپ سوچتی رہیں گی کہ کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی، لیکن جو الفاظ ایک بار منہ سے نکل جائے وہ واپس تو نہیں آتے۔ اس لیے جب کوئی آپ کو بھڑکائے، آپ کو اکسائے یا جان بوجھ کر ایسی بات کرے جس سے آپ کا غصہ بڑھے تو وہیں رک جائیں، اسے جواب دینے کی جلدی نہ کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو اصل میں آپ کی بات نہیں چاہیے ہوتی، انہیں آپ کا رد عمل چاہیے ہوتا ہے، اور جب انہیں آپ کا رد عمل مل جاتا ہے تو انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کی کون سی کمزوری کو چھیڑ کر آپ کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس دن آپ نے انہیں یہ موقع دینا بند کر دیا نا، اس دن ان کے پاس آپ کو قابو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کبھی کبھی آپ کا سب سے مضبوط جواب یہ صرف ہوتا ہے کہ سامنے والا بولتا رہے اور آپ بالکل خاموش رہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بالکل بھی مجھے۔ موسم بہت آج ٹھنڈا ٹھنڈا تھا تو ہم چل پڑے جی پارک کی طرف، اور یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔
اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔